सवाल ये है कि आपका लीडर इस वक्त पाकिस्तान लीडर नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का एक तस्लीम शुदा आपका लीडर है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, अल्लाह ताला नाराज हुआ है। जो मस्जिद नबी में इनके कहने पे जो मुजाहरा किया गया, जो उस जगह पर जो अदब का मुकाम है, जहाँ पर लोग अपनी सांस रोक के वहाँ पर जो है दुरूद सलाम के फैसले वहाँ मुजाहरा किया गया, इनके खिलाफ मुजाहरा किया है के खिलाफ। मेरा कुछ सवाल ये है कि आप इस सिलसिले में कोई इसका इदारा किया गया, और जो शब महराज के जो दिन आ रहा है, जो हफ्ता आ रहा है, उसमें आप अपने लीडर के रिहाई के लिए, अपनी लीडर के रिहाई के लिए कोई काम करेंगे कि वहाँ दुआ करेंगे? अच्छा देखें, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पर जो है हमारी जान भी कुर्बान है। ये मैं जवाब दे दूं? अच्छा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पर तमाम मुसलमान जो है अपनी जान भी कुर्बान करते हैं और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने किसी को ये हिदायत दी हो कि वहाँ पर एहतजाज करें। हाँ, जिसने भी वहाँ पर किया हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ रखती है कि वो जगह जो है वो सियासत के लिए नहीं है, वो जगह इबादत के लिए है और अपनी गुनाहों पर माफ़ी मांगने के लिए हैं। तो वहाँ पर अगर आप चाहे जितनी भी नफरत किसी से करते हो तो उसके खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसकी हुकूमत नज़र आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे ये जरदारी साहब की होती है या यही रहती है, तो आगे देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है हम मुतमईन हैं। क्या एक सूबे के वज़ीर आला के लिए ये मुनासिब है कि दूसरे सूबे में सियासी बयान? अच्छा, किधर हो भैया, मुझे नजर नहीं आ रहा। इधर से अच्छा, सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतमईन है, इसलिए पूरे पाकिस्तान में वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है। बाकी पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं और रीजन्स हैं और वफाकी हुकूमत है, वो जाली मैंडेट के साथ 17 सीटों के साथ हुकूमत में बैठी हैं। तो अवाम मुतमईन है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर एतमाद करती है, इसलिए जो है वो तीसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे रही है। वरना खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तारीख रही है कि उन्होंने दूसरा मौका किसी को नहीं दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा मौका है। दूसरी बात कि मैं ये कौन से आईन और कानून में लिखा हुआ है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। आप मुझे वो शिक ला कर दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सोहेल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मीट द प्रेस में आप आए हैं कराची प्रेस क्लब में, लेकिन आपके जमात की और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो ताल्लुकात है और दूरियों में चल रही है। जिस वक्त आप यहाँ बात कर रहे हैं, आप के इलाके हीरा से लोग नकल मकानी कर रहे हैं और वहाँ पर ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। एक तरफ तो उनके साथ जो लोग के खिलाफ है कि ऑपरेशन जबरदस्ती हो रहे हैं, आप इसकी इजाजत नहीं दे रहे, हर जगह उसका इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन आपकी नुमाइंदगी उन लोगों के साथ आज नहीं है जो कर्फ्यू में वहाँ जो है वो फंसे हुए हैं और दीगर इलाकों में भी ऑपरेशन जो है मजीद तोसी दी जा रही है। अच्छा, तारुफ भी करा दिया। मेरा नाम है JNN से ताल्लुक है। अच्छा, JNN से। अच्छा, जिस तरह मेरा नाम चांद नवाब है, ARY से ताल्लुक है। ये बताइए, आप सिंध का दौरा कर रहे हैं और क्या पीपल्स पार्टी से आपका अंजुमन खाना कोई राब्ता हुआ है? इससे अपने जो कंट्रेंट में इतनी आज़ादाना चला रहे हैं, कोई राब्ता या सिंध में कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है पीपल्स पार्टी का, जो राब्ता आपकी आज एक कड़ी है? जो ऑपरेशन के हवाले से मेरा मौक़िफ़ था वो मैं बार बार दे चुका हूँ। जो हमने अमन जिरगा किया था सूबाई असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें हमने तमाम सियासी और मजहबी जमातों को और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को वहाँ मदऊ किया था, और तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें और हर मकतबा फ़िक्र के लोग वो 15 नुकाती एजेंडा पर जो है वो मुतफ़िक हो चुके थे और उनके साइन मौजूद हैं अभी भी। उसमें एक ये भी था कि मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, और ये हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है, और इसमें जो है अब तमाम सियासी और मजहबी जमातें भी इस मौक़िफ़ पर हमारा साथ दे रही हैं।
تو اس کے باوجود اگر ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو پھر جو ہے یہ کلی بدماشی ہوتی ہے، یہ جو ہے آپ کو پھر مشوروں میں شامل نہیں کرتے. اچھا اس کا بھی دیتا ہوں. ویسے آج آپ کے سامنے کوئی نہیں آیا ورنہ پہلے جو ہے آپ سوال پورا نہیں کر پاتے تھے. اچھا بالکل میرے ساتھ رابطہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا، اور انہوں نے ہر قسم کی سپورٹ کی، ایک امتحانی بھی کرائی تھی اور دعوت بھی دی تھی. میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ میں خیبر پختونخوا کی جو ہماری یہاں کمیونٹی ہے ان سے ملوں گا، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوں گے تو انشاءاللہ وہ میں پھر آپ کے سامنے رکھوں گا. میرا نام کامران رضی ہے، جیو نیوز سے میرا تعلق ہے. آپ یہ بتائیے کہ حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی سے ڈائلاگ کرے، تو بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دی خیبر پختونخوا کیا آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ جیسا کہ آپ سے پہلے جو چیف منسٹر تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے جو بیک ڈور ان کے رابطے ہیں وہ بحال ہے، اور وہ کئی مواقع پر ایسا دیکھنے میں بھی آیا. تو کیا آپ سے کوئی ایسا رابطہ کیا گیا، اور پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے جو حکومت جس طرح کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ڈائلاگ کرے؟ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائلاگس ہونے چاہیے، لیکن ڈائلاگس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا با اختیار کتنا ہے، اور ڈائلاگس جو ہیں ہمیشہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے. وہ ہمارے پشتوں میں ایک مطلب ہے کہ بندی کو اگر آپ جو ہے گھر میں رکھیں اور پھر آپ کہیں کہ آئیں بات چیت کرتے ہیں یا ڈائلاگس کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہوتا. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور جس طرح جو ہے کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کے قافلے کے ساتھ پنجاب میں ہوا، ان کے گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے، محمود چکزئی صاحب کے بیٹے پر ہاتھ ڈالا گیا، علامہ راجہ ناصر صاحب کے صاحبزادے پر ہاتھ ڈالا گیا. تو اس میں اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے ڈائلاگس کی تو پھر ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں. میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، اور اس تیاری کو ہم پیک پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ. مذاکرات اور مزاحمت کا مینڈیٹ جو ہے انہوں نے راجہ ناصر صاحب اور محمود چکزئی صاحب کو دیا ہے، تو وہ جس طرح فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر منوان عمل کریں گے. فی الحال تو 8 فروری کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا سہیل صاحب، میں ادھر ہوں، ذرا میرے سامنے کیمرہ میں نے آپ کو نظر نہیں آ رہا، اچھا آ گیا، آواز نہیں آ رہی ہوگی، میں سوال کر سکتا ہوں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ کے پی میں ملٹری آپریشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے، لیکن کے پی میں آپ طالبان کی حمایت کرتے ہیں، آپ افغانستان کی جو پی ٹی پی ہے اس کو کے پی کی حکومت حمایت کرتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جانب پی ٹی پی کو حمایت کر رہے ہوں جو پورے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہوں، اور پھر پاکستان کی فوج ان کے خلاف ملٹری آپریشن بھی نہ کرے؟ خیر کوئی بات نہیں. اچھا میرے بھائی نے جو نقطہ اٹھایا، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں جب ریجیم چینج آپریشن ہوا تو واحد سیاسی پارٹی تھی کہ وہ خیبر سے لے کر تورخر تک اور ادھر وزیرستان سے لے کر بجاوڑ، چترال اور گنیر شانگلہ تک احتجاج اور امن پاسون کر رہی تھی کہ جو دہشت گرد آپ لوگوں نے یہاں سے بگائے ہیں ان کو دوبارہ آباد نہ کریں. تھوڑی سی خاموشی بھائی جان میں وہ سوال پورا کروں نا، ہم وہ پھر کہیں گے کہ گول مول کر دیا، ان کو جو ہے وہ جواب دے. اچھا تو دہشت گردوں کے خلاف جب ان کو دوبارہ آباد کیا جا رہا تھا، دوبارہ ہم پر مسلط کیا جا رہا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف نے ہی اس کی مخالفت کی تھی، اور اس کا آن ریکارڈ موجود ہے. مراد سعید صاحب کی آپ تمام جو تقریریں ہیں، جو ویڈیو پیغامات ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے امن پاسون اٹھا کر دیکھ لیں. اس میں جو ہے ہم ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو دوبارہ آباد نہیں کیا جائے، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے اور کیوں ان کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا. ابھی آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. صرف ٹی ٹی پی نہیں، جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ہم سب کی مخالفت کرتے ہیں، اور ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں. ان کو بنانے والوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جو ان کو لاتے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جو ان کو آباد کرتے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں. ان سب کی مخالفت ہم جو ہے ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں. میرا نام کامران سہیل ہے، نیو ٹی وی سے میرا تعلق ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت 2 رائے ہیں. بانی
پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے، ایک جو ہے وہ مذاکرات چاہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ چاہتا ہے. یہ بتائیں کہ آپ کس رائے کے ساتھ ہے؟ دوسرے یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں آپ کی کچھ ویڈیو چلائی تھی. یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ آپریشن کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آپ جس شہر میں تو موجود ہے، اس شہر کے اندر ایک پولیس ہوٹل آ کے کرتی تھی. جب اس شہر کے اندر آپریشن کیا گیا تو وزیر اعلیٰ سندھ کو جو ہے وہ اس کا کپتان بنایا گیا. آپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر فوجی آپریشن کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم ملٹری آپریشنز دیکھ چکے ہیں خیبر پختونخوا میں اور خاص کر قبائلی اضلاع میں، اور یہ صرف آخری دفعہ نہیں ہے. مطلب اس سے پہلے 14 ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں. 14,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کی اس جنگ میں 80,000 جانوں سے زیادہ قربانی دی ہے، جس میں ہمارے سویلینز بھی شہید ہوئے، جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے، چاہے وہ فوج سے ہیں، چاہے وہ پولیس سے ہیں، چاہے وہ سی ٹی ٹی سے ہیں، اسپیشل برانچ سے ہیں، ایف سی سے ہیں، جس سے بھی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اس کے بعد 2018 میں امن آ چکا تھا. 2018 سے لے کر 2022 تک ہارڈلی کوئی دہشت گردی کا واقعہ خیبر پختونخوا میں ہوا.